بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس گھر میں مرغیاں موجود ہوں وہاں کسی کو بھی گرمی کے دانے نہیں نکلتے۔ آلو بخارا کھانے سے معدے کی صفائی ہو جاتی ہے اور معدے کی بیماری نہیں ہوتی۔ رات کو وضو کر کے سویا کرو، برکت ہوگی۔ زیادہ بولنے والا بندہ کم عقل ہوتا ہے۔ زیادہ پانی پینے والا بندہ ہمیشہ طاقتور اور توانا رہتا ہے۔ زیادہ کھانے والا سست رہتا ہے۔ روزانہ اپنے ہاتھوں اور پاؤں کی ہتھیلیوں پر تلوں کے تیل کی مالش کر کے سویا کریں۔ آپ کافی ساری بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔ امرود کھانے سے ذہنی دباؤ کم ہوتا ہے۔ چیونگم چبانے سے آپ کے دماغ کی رگیں کمزور ہو سکتی ہیں اور آپ کے جبڑے میں بھی درد ہو سکتا ہے۔ تیز پتے کی چائے مفید ہے۔ معدے کی تیزابیت اور پیٹ درد کو بہترین کرتی ہے۔ تربوز کھانے سے ڈپریشن بھاگ جائے گا۔ جس گھر میں بلی بچے پیدا کر دے ایسا گھر رزق سے مالا مال ہو جاتا ہے اور رزق کی تنگی نہیں آتی۔ اپنے جسم کو ہمیشہ کے لیے توانا رکھنا ہے تو اپنی عمر کو بڑھانا ہے تو جب بھی زمین سے اٹھو تو بغیر سہارے کے اٹھا کرو۔ انار جسم کی کمزوریوں کو دور کرنے میں مفید ہے۔ زیادہ پانی پینے سے تھکاوٹ کم ہوتی ہے۔ آنکھوں میں کشش لانے کے لیے دوپہر کے وقت گنے کا رس پی لیا کرو۔ کھجور ہڈیوں کو کمزور ہونے سے بچاتی ہے۔ نمک استعمال کرنے سے انسان کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ دانتوں میں درد ہو یا کیڑا لگ جائے یا سوراخ بن جائیں یا خون آتا ہو تو پھٹکڑی کو پانی میں مکس کر کے دانتوں کے جبڑوں میں لگا دو۔ اس سے دانتوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ مسوڑے بھی ٹھیک ہو جائیں گے اور آپ کے دانتوں میں کیڑا لگا ہو تو بھی اس سے ٹھیک ہو جائے گا۔ جو رات کے وقت پاؤں کی مالش کر کے سوتا ہے وہ بہت کم بیمار ہوتا ہے۔ جو انسان نمک زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کی ہڈیاں وقت سے پہلے ہی کمزور ہو جاتی ہیں۔ کوئی زہریلا کیڑا کاٹ لے تو ہلدی لگانے سے زہر اپنا اثر کھو دے گا۔ کتاب پڑھنے سے قبل زیرہ کھا لیا کریں، جو بھی پڑھو گے یاد رہے گا۔ زیرے کے استعمال سے یادداشت مضبوط رہتی ہے۔ کوئی زہریلی چیز منہ میں چلی جائے تو فوراً نمک کھا لو، زہر بے اثر ہو جائے گا۔ ادرک والا پانی پینے سے ناک کو اچھی طرح دھو لیں تو اس سے خراٹے آنا بند ہو جائیں گے۔ روزانہ ایک سیب کھانے سے بندہ ہسپتال جانے سے بچا رہتا ہے۔ بدن میں کمزوری ہو جائے تو لوبیا کھانے سے جان میں جان آ جائے گی۔ جو ہری مرچ کا روزانہ استعمال کرتے ہیں وہ ساری زندگی کینسر سے بچے رہتے ہیں۔ دیسی گھی اور ہلدی مکس کر کے چہرے پر لگا لو، کئی سالوں تک جھریاں نہیں آئیں گی۔ شہد واحد ایسی خوراک ہے جو کبھی خراب نہیں ہوتی۔ دیسی گھی والی چیزیں استعمال کرنے سے گلے کا انفیکشن ہو جاتا ہے۔ ایلو ویرا کھانے سے گھٹنوں اور جوڑوں کے درد سے نجات ملے گی۔ شوگر والے مریض باجرے اور جو کا آٹا استعمال کیا کریں، یہ ان کے لیے بہترین ہوتا ہے۔ روزانہ ادرک والا پانی پینے سے زندگی بھر خون گاڑھا نہیں ہوگا۔ بدن کی تھکاوٹ کی صورت میں آلو ابال کر کھانے سے دماغ چست رہتا ہے۔ جن بچوں کی نظر کمزور ہو جائے ان کو روزانہ سونف کھلائی جائے۔ اگر ہڈیاں کمزور ہوتی جا رہی ہیں تو کیلے زیادہ کھایا کریں۔ بار بار تھوکنے والے لوگوں کے چہرے پر خشکی ہو جاتی ہے۔ جب بھی بخار زیادہ تنگ کرنے لگے تو کدو کے ٹکڑے کاٹ کر ماتھے پر ملنے سے بخار کا زور ٹوٹ جاتا ہے۔ آنکھوں کو زیادہ ملنے سے آنکھوں کی نظر کم ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو سانس کی بیماری ہو ان کو زیادہ وزن نہیں اٹھانا چاہیے، اس سے ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے۔ دودھ پلانے والی عورتیں ٹھنڈی چیزیں کم استعمال کیا کریں۔ ناظرین، جوان رہنا چاہتے ہو تو دودھ میں اسپغول کا چھلکا شامل کر کے پیا کرو۔ زیتون کا تیل دل کی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے بے حد مفید ہے۔ معدے کے تمام امراض کو بھی ٹھیک کرتا ہے۔ انگور کھانے سے بلغم کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ بازاری کھانا جگر کو کمزور کر دیتا ہے۔
نظر کی کمزوری ہو رہی ہو تو آم کھایا کریں، پھول مکھانے کھاؤ، اس سے رنگ نکھر جاتا ہے۔ آڑو کھانے سے معدے کی صفائی ہو جاتی ہے۔ ناک پر تیل لگانے سے ڈپریشن کم ہوتا ہے۔ پاؤں کے انگوٹھوں پر تیل لگانے سے قد بڑھتا ہے، نظر تیز ہوتی ہے۔ نہار منہ روزانہ شہد چاٹ لو، کوئی بڑی بیماری نہیں لگتی۔ جانور کی گردن کے قریب والا گوشت کھایا کرو، یادداشت تیز ہوگی، حافظہ مضبوط ہوگا۔ اگر اپنی صحت کو ہمیشہ کے لیے اچھی رکھنا چاہتے ہو تو چاولوں کے بعد دودھ نہ پئیں۔ روزانہ گنے کا رس پینے سے آنکھوں میں کشش بڑھتی ہے۔ چنے کی دال کھایا کرو، بخار کبھی آپ کے قریب نہیں آئے گا۔ جن لوگوں کو معدے کی تیزابیت کا مسئلہ ہو وہ تو اچار کھانے سے گریز کریں۔ اچار کھانے سے مزید معدہ خراب ہو سکتا ہے، معدے میں تیزابیت ہو سکتی ہے۔ اگر آپ گردوں کو سلامت رکھنا چاہتے ہیں تو آپ رات کو پیشاب کر کے سویا کریں۔ ناخن منہ میں ڈالنے سے یادداشت کی کمزوری ہو جاتی ہے، باتیں بھولنے لگتی ہیں۔ خالی پیٹ سونے سے عمر میں کمی ہوتی ہے۔ ٹماٹر کو اپنی غذا میں زیادہ استعمال کرنے سے پیشاب میں انفیکشن اور گردوں میں پتھری ہو جاتی ہے۔ مولی والے پانی میں نمک شامل کر کے ہاتھوں اور پاؤں کا مساج کیا کریں، ہاتھ پاؤں گورے چٹے اور نرم و ملائم ہو جائیں گے۔ رات کو کوئی کتاب پڑھ کر سونے سے اس سے آنکھیں تھک جاتی ہیں اور نیند بھی اچھی آتی ہے۔ انار، مالٹا اور سیب یہ 3 ایسے پھل ہیں جن کے استعمال سے قوت ہاضمہ بڑھتا ہے، خون نیا پیدا ہوتا ہے، چہرہ چمکتا ہے۔ وہ لوگ جن کے گلے میں خراش رہتی ہو وہ صبح نہار منہ انڈا کھایا کریں، گلے کی خراش ختم ہو جائے گی۔ 1 ہفتے تک روزانہ 3 کھجوریں کھانے سے کینسر کا خطرہ کم ہوتا ہے، طاقت اور انرجی ملتی ہے، نظام ہاضمہ بہتر ہوتا ہے، بواسیر سے نجات ملتی ہے، دل کی صحت کے لیے انتہائی مفید ہے، خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے۔ بٹیر کا دودھ پی کر سونے سے چربی پگھلتی ہے۔ ناک پر تیل لگا کر مساج کرنے سے ڈپریشن کم ہوتا ہے۔ کھانا جلدی ہضم نہ ہوتا ہو تو پیٹ کی بیماری ہو تو کھانے کے بعد صرف 1 چٹکی سونف کھا لیا کرو۔ کینسر کے مریض کے لیے کیلا فائدہ مند ہے۔ بانجھ پن کی بیماری کے اندر بند گوبھی اور بھنڈی کا استعمال بے حد فائدہ مند ہوتا ہے۔ نہار منہ ابلے ہوئے چنے کھانے سے کبھی حافظہ کمزور نہیں ہوگا۔ بٹیر کھانے سے دل کی نالی سکڑ جاتی ہے۔ بھینس کے گوشت کا سوپ پینے سے کھانسی کیسی بھی ہو رک جاتی ہے۔ زندگی بھر جوان رہنے کے لیے گوشت ہمیشہ جوان جانور کا کھائیں۔ بند جوتے گرمی کے موسم میں استعمال نہ کریں، اس سے نظر کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ ہاتھ پاؤں دھوئے بغیر جو کھانا کھاتے ہیں ان کی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ نیم گرم پانی میں شہد شامل کر کے پی لو، گردوں کی بیماری نہیں لگے گی۔ صبح ناشتے کے بعد 2 انجیر کھانے سے لیکوریا کی بیماری جڑ سے ختم ہو جاتی ہے۔ چھوٹے بچوں کو روزانہ 1 کیلا کھلایا کرو، ان کی ہڈیاں مضبوط رہیں گی۔ روزانہ کھانے کے ساتھ کھیرا کھائیں، یہ مختلف بیماریوں سے بچاتا ہے، اس سے وزن بھی نہیں بڑھتا۔ جو پاؤں کی روزانہ مالش کر کے سوتا ہے ایسا انسان بہت کم بیمار ہوتا ہے۔ غیر ضروری بالوں پر پھٹکڑی کی مالش کرنے سے بال ختم ہو جاتے ہیں۔ ہلکے رنگ کا لباس پہننے سے جلد خوبصورت اور نرم ہو جاتی ہے۔ کچا دودھ پینے سے رنگ گورا ہو جاتا ہے۔ کولیسٹرول کو کم کرنے کے لیے دوپہر کے وقت مٹھی بھر چنے کھایا کرو۔ بیت الخلاء میں کپڑے مت لٹکایا کرو، اس سے بیماریاں آتی ہیں۔ آنکھوں سے پانی نکلنے کا مسئلہ ہو تو صبح کے وقت شملہ مرچ کو کھایا کریں، اس سے پانی آنا بند ہو جائے گا۔ اگر اپنی عمر بڑھانی ہے تو ٹھنڈی غذائیں استعمال کریں اور گرم غذائیں بہت کم استعمال کیا کریں۔ اگر دروازوں اور کھڑکیوں کے سوراخوں پہ لیموں کا رس نچوڑ دیں تو دیکھیں کہ چونٹیاں کیسے بھاگ جائیں گی۔ جو لڑکیاں بوڑھی عورتوں سے زیادہ میل جول رکھتی ہیں ایسی لڑکیاں بہت ذہین ہو جاتی ہیں اور دماغ تیز ہوتا ہے۔ پاؤں کے درد سے نجات کے لیے
पाँव के अंगूठे पर सरसों के तेल की मालिश कर लिया करो। दर्द जैसा भी हो दूर हो जाएगा। सुबह का नाश्ता करने के बाद एक इलायची का दाना चख लिया करो। बूढ़े लोगों की तरह सांस फूलने का मसला नहीं होगा। पानी पीने के फौरी बाद लेटना नहीं चाहिए, इससे दिमाग को नुकसान हो सकता है। कच्ची गोभी के पत्ते चबा लेने से शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है। खाने के ऊपर पिसी हुई अदरक शामिल कर लेने से खाना जल्दी हजम हो जाता है और आप इससे जल्दी बूढ़े नहीं होंगे और ना ही आपकी हड्डियों में दर्द होगा। जो रोज़ाना रोटी के साथ एक टमाटर खा ले उसके बाल कभी सफ़ेद नहीं होंगे। सांस की बीमारी से बचने के लिए केला रोज़ाना खाने का मामूल बनाएं। ज़्यादा पानी इस्तेमाल करने से अक्ल बढ़ती है और गुस्सा कम होता है। जिन औरतों की जिल्द रूखी सूखी सी हो, ऐसी औरतें नाशपाती रोज़ाना खाया करें। अगर वहम की बीमारी लग जाए तो घर में ज़्यादा सब्जियां इस्तेमाल करें। दालचीनी और शहद मिलाकर चेहरे पर लगाएं। इससे बेहतर कोई मास्क नहीं। बालों से खुश्की दूर करनी है तो एलोवेरा को पानी में घोलकर इस पानी से सर को धो लें, खुश्की ख़त्म हो जाएगी। सर के बाल सफ़ेद होने लगे तो नहाते वक्त एक चीज़ लगा लें, सर के बाल कभी सफ़ेद नहीं होंगे। नहाने से पहले या भी नहाते वक्त अपने बालों में एलोवेरा में शैम्पू मिलाकर बालों में लगाएं, इससे बाल कभी सफ़ेद नहीं होंगे। अगर आपके बालों में बहुत ज़्यादा खुश्की है तो भी इससे ख़त्म हो जाएगी। इससे आपके बाल लंबे भी होंगे। हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल कीजिए, आपको इसका वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। सांस की तंगी हो या खांसी का मसला हो, हल्दी 2 चुटकी, सौंफ, दोनों चीज़ों को गर्म दूध में 1 कप पानी में उबालकर छान लें और शहद से मीठा करके दिन में 3 बार इस्तेमाल करें। सर्दी, नज़ला खांसी और सांस की तंगी के लिए बेहतरीन कावा है। ज़ोर लगाकर पखाना मत करो, इससे मसाने को नुकसान पहुंचता है। खड़े होकर पानी पीने से मिर्गी का दौरा पड़ता है। गोश्त खाने के बाद ऊपर से दूध नहीं पीना चाहिए, इससे दांतों में कीड़ा लगने का खदशा होता है। जिन लोगों को बार बार दिल खराब होता है या उल्टी आती है तो वो लोग इलायची चबाते रहा करें। नापाकी की हालत में घर में खाना बनाने से घर में गुर्बत आती है। थोड़ी देर अपने कानों में उंगली डालकर रखने से दिमाग तरोताज़ा रहता है। अंजीर दिल के सुर्ख ज़रात में इजाफ़ा करता है और ख़राब मादे ख़त्म करके खून को साफ़ करता है। अंजीर खांसी, दमा और गले के दीगर अमराज के लिए बहुत लाजवाब मेवा है। फेफड़ों की सूजन को कम करने में मुफीद है। ये जिगर को साफ़ करता है। पेशाब में जलन की शिकायत हो जाए तो खरबूजा खाने से तकलीफ़ दूर हो जाती है। ऊँटनी का दूध भूख की कमी को दूर करता है। आहिस्ता आहिस्ता खाना खाने से इंसान का वज़न कम होता है और बहुत सी बीमारियों से बच जाता है। ऊँटनी का दूध पीने से भूख की कमी दूर होती है। पानी की बोतल अपने साथ रखो और इसमें 7-8 पुदीने की पत्तियां शामिल कर दो और सारा दिन इस पानी को पीते रहें। ऐसा करने से आप सेहतमंद रहेंगे और आपकी जिल्द के तमाम मसाइल दूर हो जाएंगे। और इससे आपके पेट में शदीद दर्द है तो भी इससे ठीक हो जाएगा। रात को देर से सोने से बुरे ख्वाब आएंगे। एक सांस में पानी कभी मत पियो, इससे सीने का दर्द पैदा होता है। अगर दिमाग की टेंशन रहती है तो पानी ज़्यादा पिएं, इससे दिमाग की टेंशन ख़त्म हो जाएगी। ठंडे पानी से चेहरा धोने से चेहरे की जिल्द ख़राब हो जाती है। देसी घी वाली चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करने से गले का इन्फेक्शन होता है। ज़्यादा गोश्त को बग़ैर फ्रीज़र के महफूज करें। अगर आप ज़्यादा गोश्त को ज़्यादा देर तक महफूज रखना चाहते हैं तो गोश्त को धूप में सुखा लें और वही सूखा गोश्त इस्तेमाल करें। ये जिस्म में ताकत भी पैदा करता है और लंबे अरसे तक महफूज भी रहता है। कच्चा अमरूद खाने से दांतों में कीड़ा नहीं लगता। रात के वक्त चिकनाई वाली अशिया खाने से बंदा जल्दी बीमार हो जाता है।
گرم کھانا کھانے سے معدے کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ نہار منہ روزانہ مسواک کرنے سے معدے کی تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ لال مرچ کھانے سے ہاضمہ بہتر ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو تھوڑا سا کام کر کے پسینہ آ جاتا ہے وہ تندرست ہوتے ہیں۔ ٹھنڈے پانی سے چہرہ دھونے سے چہرے کی جلد خراب ہو جاتی ہے۔ جن کو دماغ کی کمزوری ہو یا خارش ہو، صبح کے وقت پانی کے ساتھ 1 چمچ خسخاس پی لیا کریں۔ کوئی آفت آ جائے تو فوراً صدقہ نکالو، آفت جیسی بھی ہو دور ہو جائے گی۔ کھانے میں پودینے کے زیادہ استعمال سے جلد کی بیماریاں اور پرانی خارش دور ہوگی۔ زیادہ برف کا استعمال معدہ کمزور کرتا ہے۔ گنے کا جوس ہاضمہ ٹھیک کرتا ہے۔ اگر بھولنے کی بیماری ہو تو روزانہ آم کھائیں۔ شوگر کے مریض کیلے مت کھائیں۔ آڑو کھانے سے دل مضبوط رہتا ہے۔ گنے کا جوس پینے سے بال کالے رہیں گے۔ روٹی دودھ میں ڈبو کر کھانے سے بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ شادی کے لیے رشتے کم آتے ہیں تو اپنی چھت پر پرندوں کے لیے دانے بانی کا انتظام کریں۔ جس گھر میں زیادہ مصیبتیں آنے لگیں وہ اپنے گھر میں بکری لے آئیں۔ کالی مرچ پیس کر صحن میں ڈال دینے سے کیڑے مکوڑے نہیں آتے۔ باتھ روم سے زیادہ بدبو آتی ہو تو حکے والا پانی باتھ روم میں چھڑک دینے سے بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ گلا خراب ہو جائے تو گلے کے اوپر ملٹھی مسل لینے سے گلا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ چہرہ بوڑھا نظر آنے لگے تو روزانہ سیب اور انار کا رس استعمال کیا کرو۔ دہی کے استعمال سے دل مضبوط ہوتا ہے اور معدہ طاقتور ہوتا ہے۔ سیب اور انار استعمال کرنے سے چند دنوں میں بڑھاپا غائب ہو جائے گا۔ سرسوں کے پھول کی خوشبو سونگھنے سے دماغ کی رگیں تیز ہوتی ہیں۔ اگر سانس لینے میں دشواری پیش آتی ہو تو ادرک والی چائے بنا کر پی جاؤ۔ بھوک لگنے پر بھی کچھ کھانے کو دل نہ کرے تو گڑ کا استعمال کیا کریں۔ چہرے پر ٹماٹر کا رس لگانے سے چہرہ صاف اور شفاف ہو جاتا ہے۔ زیادہ کولڈ ڈرنک کے استعمال سے گردے خراب ہو جائیں گے۔ جب چھینکیں آنے لگے تو سر کو جھکا لیا کرو، یادداشت اچھی ہو جائے گی۔ ثابت الائچی کا دانہ کھا کر اوپر سے پانی پی لو، قبض کھل جائے گی۔ میٹھی لسی پینے سے تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ بلڈ پریشر کے مریض آلو بخارا کھا لیا کریں، بلڈ پریشر نارمل رہے گا۔ اگر حاملہ عورت روزانہ کیلے کھاتی رہے تو بچے کی ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ پیٹ کی گیس سے نجات چاہتے ہو تو سوکھا پودینہ کھایا کریں، گیس ختم ہو جائے گی۔ زیادہ دیر تک جینا چاہتے ہو، جب آپ کو سخت بھوک لگے تب کھانا کھاؤ، ہلکی پھلکی بھوک میں کھانا مت کھایا کرو۔ نظر تیز کرنے کے لیے سیب بہترین پھل ہے۔ خون کی کمی آلو بخارا فوراً دور کرتا ہے۔ ٹماٹر چہرے کے داغ دھبے دور کرتا ہے۔ غسل خانے اور واش روم میں بولنے سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ نہاتے وقت پیشاب کا آنا معدہ کمزور ہونے کی اور مثانے میں گرمی ہونے کی علامت ہے۔ جو لوگ رات کو دیر سے سونے کے عادی ہیں ان کی ٹانگیں وقت سے پہلے کمزور ہو جاتی ہیں۔ گرما کھانے سے معدے کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ بالوں کو باندھ کر رکھنے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ دل کے مریض لوگ زیادہ سے زیادہ سبزیاں استعمال کیا کریں، اس سے ان کا دل مضبوط ہوگا، طاقت ملے گی۔ ادرک والا پانی پینے سے جسم میں جمع ہوا خون حرکت میں آ جاتا ہے۔ اکثر گنڈیریاں چوس کر کھایا کریں، اس سے آپ کے دانت مضبوط ہو جائیں گے۔ پستہ دل کو مضبوط بناتا ہے، یادداشت بہتر اور دماغ کو قوت دیتا ہے۔ خربوزہ کھانے سے کمزور افراد کے وزن میں اضافہ ہوگا۔ دودھ پلانے والی خواتین کے لیے خربوزہ بہترین پھل ہے۔ پستے کے استعمال سے آپ کو طاقت ملے گی، آپ کا معدہ مضبوط ہوگا اور اس سے گردے صاف ہوتے ہیں۔ پیشاب کرتے وقت جلن محسوس ہو تو روزانہ کچی لسی پیا کرو۔ پانی پینے کے بعد 15 منٹ تک پیشاب نہ آئے تو جان لو کہ معدے کی گرمی ہے۔ صبح کے وقت ناشتہ وقت پر نہ کرنے سے بھوک کی بیماری لگ جاتی ہے۔ پاؤں کے بل بیٹھ کر کھانا کھانے سے دل کمزور ہوتا ہے۔ سیب کے پودے چبانے سے ہاضمہ تیز ہوگا۔ مسوڑوں کے درد میں ابلے انڈے کی زردی
مسوڑوں پر لگا دینے سے مسوڑوں کا درد ٹھیک ہوگا۔ نہاتے وقت کان میں پانی چلا جائے تو کان میں سرسوں کا تیل ڈال دو اور الٹے پاؤں چلنا شروع کر دو۔ محنت مزدوری کرنے والے انسان کو شکر قندی لازمی استعمال کرنی چاہیے۔ شکر قندی کھانے کے بعد اوپر سے کوئی مشروبات یا پانی نہیں پینا چاہیے۔ ناریل کھانے سے بندے کے اندر کی کمزوری اور سستی دور ہوتی ہے۔ گنجے سر پر چنے کی دال والا پانی لگاؤ، نئے بال آ جائیں گے۔ دھوپ میں نکلنے کی وجہ سے رنگ کالا پڑ جائے تو تھوڑا سا انگور کا رس چہرے پر لگائیں، خشک ہونے کے بعد دھو لیں۔ اس سے دھوپ کے اثرات ختم ہو جائیں گے اور رنگ نکھر جائے گا۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ سستی اس طرح لوگوں کو ہلاک کرتی ہے جیسے سگریٹ نوشی وغیرہ؟ کوئی پودا مرجھانے لگے تو دہی کی لسی اس کی جڑوں میں ڈالنے سے دوبارہ اگنے لگ جائے گا۔ آلو بخارے کا جوس پیو، چہرہ چمک جائے گا۔ زیادہ نمکین کھانا کھانے سے انسان پر بڑھاپا دیر سے آتا ہے۔ گوشت کھانے کے بعد اوپر سے دودھ پینے سے گریز کریں، اس سے سینے میں جلن ہوتی ہے۔ شکر قندی کھایا کرو، اس سے سر کے بال کالے رہیں گے۔ توے پر نمک لگا کر روٹی پکاؤ تو روٹی کبھی نہیں پھٹے گی۔ اگر آپ کے پیٹ میں درد ہو تو پودینے کے پتے چبا لو، افاقہ ہوگا۔ ایلو ویرا میں ہلدی شامل کر کے چہرے پر لگاؤ، داغ دھبے دور ہوں گے۔ ٹھنڈے پانی کے استعمال سے جسمانی تھکاوٹ میں اضافہ ہوتا ہے۔ بے چینی ہو تو یوگا کیا کریں۔ ہری مرچ کی چٹنی روزانہ استعمال کرنے سے چہرے کی جھریاں دور ہو جاتی ہیں۔ کمر اور گھٹنوں کا درد ہونے لگے تو ایلو ویرا کا حلوہ بنا کر کھا لیں۔ مردانہ طاقت بڑھانی ہے تو انگور کا شربت پی لیا کرو۔ زیادہ کمزوری ہو جائے تو دودھ اور کشمش کھایا کرو۔ اگر آپ کا پیٹ بھر جائے تو روزانہ کچا فالسا کھانے سے پیٹ کم ہونے لگتا ہے۔ معدے کی جلن میں کھجور دودھ میں ڈال کر پی لو، معدے کی جلن میں فوراً آرام آ جائے گا۔ الرجی کا مسئلہ ہو جائے تو کھیرا دہی میں ڈال کر کھا لو، الرجی فوراً دور ہو جائے گی۔ معدے کو ہمیشہ فٹ رکھنا چاہتے ہو تو چکی والے آٹے میں باجرے کا آٹا، کالے چنے اور جو کا آٹا مکس کر کے کھایا کرو۔ زندگی بھر ہمیشہ معدہ فٹ رہے گا، اس سے پیٹ بھی باہر نہیں آئے گا۔